ضلع بھر سے میرے قلمکار ساتھی بار ایسوسی ایشن اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے جو شرکت کی اور اس تقریب کو کامیاب بنایا، اس کی کوشش اور کاوش پر میں زخمی رشید ماہر کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں اپنی بات کا آغاز اس شعر سے کرتا ہوں: ہم وہ راہی ہیں جو منزل کی خبر رکھتے ہیں، پاؤں کانٹوں پہ شگوفوں پہ نظر رکھتے ہیں، بڑی راتوں سے نچوڑا ہے اجالا ہم نے، رات کی قبر پہ بنیاد سحر رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، میں ریجنل یونین آف جرنلز پاکستان کا پیغام لے کے، اپنے قائد محترم شفقت گیلانی کا پیغام لے کے آپ دوستوں کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے علاقائی صحافیوں کے لیے جس جدوجہد کا آغاز کیا ہے، وہ جدوجہد ہم سب پہ میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کہ جس شہر میں بھی جائیں، جس چھوٹے بڑے شہر میں جائیں، علاقائی صحافیوں کا جو حال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیان سے باہر ہو چکا ہے۔ مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ایک سے ایک بیان سے باہر ہے۔ ان مسائل کی وجہ بھی ہم خود ہیں کہ ہسٹری میں کبھی کسی علاقائی جرنلسٹ نے نیشنل سطح پہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے، اجتماعی مفادات کے لیے جدوجہد نہیں کی۔ اس جدوجہد کا آغاز ہمارے قائد محترم شفقت گیلانی نے رکھا ہے اور اس کی بنیاد کو لے کے ہم چل رہے ہیں۔ ہم نے لاہور میں بہت بڑا ایک احتجاجی نظارہ کیا ہے مار روڈ پہ، اور اب ہم انشاءاللہ اسلام آباد جا رہے ہیں اور ڈی چوک میں بھرپور طریقے سے احتجاجی دھرنا دیں گے اور حکومت وقت کو اس بات میں مجبور کریں گے کہ علاقائی صحافیوں کا بھی مسائل پر توجہ دی جائے۔ وہ یہ بات نہیں ہے کہ مسائل سندھ میں ہیں، مسائل بلوچستان میں بھی ایسے ہی ہیں، مسائل کے پی کے میں بھی ایسے ہی ہیں، اور مسائل میرے صوبے پنجاب میں بھی ایسے ہی ہیں۔ علاقے شہروں کا فرق ہے، لیکن مسائل ہمارے ایک سے ایک بڑھ کر ایسے کہ سمجھ لیں کہ ہر جگہ پہ ایک ہی مسائل ہیں، اور مسائل کی وجہ ہم خود ہیں کہ ہم نے اجتماعی مفادات کے لیے کبھی جدوجہد نہیں کی۔ ہمارے ان مسائل کا حل صرف اور صرف ہماری مشترکہ جدوجہد میں ہے۔ ہمیں اس کے حصول کے لیے، اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے، ریجنل یونین آف جرنلز کے 7 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کے لیے ایک ہو کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ اور آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی زخمی رشید اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس جدوجہد میں شامل ہو جائیں، اور جب تک ہم حکمرانوں کے گروبان نہیں پکڑیں گے، ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ ہمارے مسائل کا حل صحافتی لیڈرشپ کے پاس ہے اور کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے سڑکوں پہ جانا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی حکومت، چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہو، چاہے وفاق کی ہو، وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے صحافتی نام نہاد لیڈر ہیں، جو صحافتی تنظیموں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ شکارپور کے کسی ایک صحافی کو بھی صحافی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے کبھی جدوجہد نہیں کی ہے، اور ہمارے ادارے جن کے لیے ہم سالوں سال سے کام کر رہے ہیں، اپنے پیٹ کاٹ کے ان اداروں کو چلا رہے ہیں، اور وہاں پہ تنخواہیں لینے والے اور اداروں کو چلانے والے مل کے ہمارا احتساب کر رہے ہیں، اور ہماری سنگل لائن خبر کوئی بڑے ادارے نہیں لگاتے، نیشنل ٹی وی چینل ہماری خبریں نہیں چلاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ صحافیوں کی خبریں چلائیں۔ تو میرے دوستو، ہمارے مسائل کی وجہ تو یہ تمام لوگ ہیں، ہمارے جو تمام صوبائی حکومتوں کے پاس جو صحافیوں کے فنڈ ہیں، سندھ کے فنڈ کراچی کھا رہا ہے، پنجاب کے فنڈ لاہور کھا رہا ہے،
بلوچستان کے کوئٹہ کھا رہا ہے اور KPK کے پشاور کھا رہا ہے، اور معذرت سے وہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی صحافی لیڈر شکارپور کے صحافیوں کا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ شکارپور کے لیڈر صحافیوں کا لیڈر شکارپور سے ہو سکتا ہے، شکارپور کے صحافیوں کا لیڈر ان چھوٹے اضلاع سے ہو سکتا ہے، چھوٹے شہروں سے، قصبوں سے، تحصیلوں سے ہو سکتا ہے، بڑے کسی شہر سے نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک ہم اس چیز کو جتنی دیر جلدی سمجھ جائیں گے کہ ہمارے مسائل کا حل بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے صحافیوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہی مختلف ہے۔ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ، ہمارے مسائل اور ان کے مسائل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو چیزیں حکومت کو ہمیں دینی چاہیے وہ تنخواہیں لینے والے لے رہے ہیں، اور جو اعزازی طور پہ جو اپنا پیٹ کاٹ کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے جدوجہد نہیں کی۔ میں نے نہیں دیکھا کسی صوبے میں پاکستان کے قیام چلے گئے آج تک کسی تنظیم نے کسی بڑے شہر میں بیٹھے ہوئے لیڈر نے چھوٹے شہر کے صحافی کے لیے کوئی آواز بلند کی ہو۔ ہمیشہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوتے۔ ہم نے یہ بے شمار دفعہ آزما لیا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ زخمی رشید اور ان کے ساتھیوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنے مسائل کی آواز خود بلند کریں، اپنے حقوق کے لیے خود مطالبہ کریں۔ جب تک آپ مطالبہ نہیں کریں گے آپ کے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ تو میں ایک دفعہ پھر زخمی رشید بھائی اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی کامیاب تقریب کا، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں ہمیں یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ اور میں بطور جنرل سیکرٹری ریجنل یونین آف جنرل پاکستان، میں جتنے بھی یہاں پہ مختلف مکتبہ فکر سے لوگ تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے میرے بھائی کا پروگرام کامیاب کروایا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ پرورش لوہو قلم کرتے رہیں گے، گزرتی ہے جو دل پہ وہ رقم کرتے رہیں گے، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، غم ہے تو مداوع علم کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔